صدائے حق کشمیر نیوز کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران عباسی۔ آج کی ویڈیو احساس ایمرجنسی کیش کے حوالے سے شروع کرنے سے قبل اپنے ناظرین کو بتا چلوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناظرین، اس وقت میں آپ کو بتا چلوں کہ یہاں پہ احساس ایمرجنسی کیش کا جو ہے وہ نیا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس پروگرام کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا چلوں گا کہ آپ کو جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہیں وہ آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا، کیونکہ ہماری پوری دنیا کے اندر جو ناظرین ہمیں دیکھتے ہیں اور آزاد کشمیر میں، پاکستان میں، اور جو بھی لوگ معلومات چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے حوالے سے، ان کو میں چاہتا ہوں کہ جو حقیقی معلومات سچ میں مبنی معلومات ہوتی ہے، جس میں کوئی جو ہے اس طرح کی بات نہ ہو جس میں آپ کو بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو، تاکہ آپ لوگوں کو وہ معلومات مل سکے جس میں آپ کو کوئی جو ہے بعد میں کسی طرح کا کوئی بھی جو ہے نا شک نہ رہے۔ ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام اور احساس کفالت پروگرام ہے کیا، اس کو میں تھوڑا سا جو ہے ڈیٹیل میں بتاؤں گا، کیونکہ آپ لوگ آدھے سے ویڈیو چھوڑ دیتے ہیں، 1 منٹ یا 2 منٹ کی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں۔ آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس پروگرام کے حوالے سے جب آپ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں، جب تک آپ اس کو اینڈ تک نہیں دیکھیں گے تو آپ کو معلومات نہیں مل سکے گی۔ میں آپ کو بتا چلوں کہ آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ احساس کفالت پروگرام کیا ہے، احساس ایمرجنسی کیش کیا ہے، آپ کو کتنے پیسے ملیں گے، کس طرح ملیں گے، تاکہ آپ کو یہ پوری معلومات آپ کو مل سکے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام چینج کر کے احساس کفالت پروگرام رکھا گیا ہے۔ اس احساس کفالت پروگرام کے ذریعے سب سے پہلے 5000 روپے تمام خواتین کو ملے تھے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس وقت بینظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے اس کا نام چینج کیا۔ پھر 5000 جن خواتین کو ملے تھے، اس کے بعد جو ہی اس کا نام چینج ہوا احساس کفالت پروگرام، تو اس کے بعد اس کا نام رکھا گیا احساس کفالت پروگرام، لیکن اس میں قسط جو ہے 2000 کر دی گئی۔ یعنی چند خواتین نے جو ہے، بہت ساری خواتین نے 5000 روپے لیے، لیکن بعد کی جو خواتین، جو بوڑھی خواتین تھی یا پھر کسی وجہ سے وہ رہ گئیں، ان کو پھر 2000 روپے بعد میں ملے۔ اب پھر یہ ہوا تھا کہ اس کے بعد دوسری جب قسط آئی، دوسری قسط جن خواتین نے 5000 روپے لیے تھے ان کو 9000 روپے دیے گئے، جبکہ جو خواتین بیچاری جن کے 2000 روپے جو ہے وہ شو ہوئے تھے اور وہ 2000 روپے لے چکی تھی، ان کی کوئی قسط نہیں ہے، یا پھر جن خواتین نے 2000 روپے نہیں لیے تھے ان کے 2000 شو ہو رہے تھے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جن خواتین نے 9000 روپے لے لیے تھے، اب 9000 روپے لینے کے بعد یہ ہوا کہ اس پروگرام کے اندر، اب آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن ہے، اور کرونا وائرس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگاری ہو گئی۔ اب جو لوگ تھے وہ غریب لوگ تھے، ان کو جو مزدور لوگ تھے ڈیلی ویلیز کے اوپر، ان کے لیے یہ مسئلہ ہو گیا کہ ان کو اب پیسوں کی ضرورت تھی۔ اب ہوا یہ کہ حکومت پاکستان نے یہ کہا کہ اب احساس جو ہے کفالت پروگرام کے ذریعے ہم ایک دم 12000 روپے ہم دیتے ہیں، تاکہ رمضان بھی ہے، تاکہ تمام جو غریب لوگ ہیں ان کا چولہا ٹھنڈا نہ ہو سکے۔ اب یہاں پہ یہ ہوا کہ BISP کے جو لوگ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو نوٹس لینا چاہیے، ثانیہ نشتر صاحبہ کو، جس طرح BISP کا نام چینج کر کے احساس کفالت پروگرام رکھا گیا، اس کے اندر نئی جو اپڈیٹ لائی ہیں، اسی طرح BISP کے اندر جو پرانے لوگ بھرتی ہوئے ہیں ان کی جگہ نئے لوگوں کو بھرتی کی، نئے طریقے سے نئے سرے سے انٹرویو کیا جائے ان لوگوں کا احساس کفالت پروگرام میں، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ احساس کفالت پروگرام کو بدنام کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ لوگ BISP میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سیاسی بنیادوں پر بھرتی کیے گئے تھے، اور ان کو سیاسی بنیادوں پر بھرتی کیا گیا، جس کی وجہ سے آج وہ اس احساس پروگرام جو وزیر اعظم عمران خان کا جو احساس پروگرام ہے، جس کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے، اس پروگرام کو بدنام کرنے کے لیے یہ لوگ جو ہے دن بہ دن محنت کر رہے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہو، وہ حل نہیں کرتے ہیں، لیکن جو خواتین پیسے لے رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں، جو ریٹیلر پیسے دے رہے ہیں ان کو جا کے تنگ کرتے ہیں، ان کو بلیک میل کرتے ہیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، یعنی ان کو شکایتیں کرتے ہیں، پولیس کے اندر رپورٹیں دیتے ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہوتے ہیں ان کے پاس، ویسے ہی اپنی طرف سے جو ہے وہ اوٹ پٹانگ باتیں کر کے ان کو تنگ کرتے ہیں۔ بہت سارے ریٹیلر ہیں، اب باغ میں ارجا میں ہمارے عاصم صاحب ہیں ریٹیلر ہیں، ان کو جو ہے وہ چوکی میں رکھا گیا، حالانکہ انہوں
نے کوئی قانون کی وائلیشن نہیں کی. اس طرح ہمارے رازق صاحب ہیں ان کو بھی تنگ کیا جا گیا. پھر عمران قریشی ہیں ان کو بھی تنگ کیا گیا. یہ باغ سے ایک سجاد ہیں, محمد سجاد خان, یہ جو ہے یہ BISP میں بھی ہیں اور یہ جو ہے اس وقت بینک الفلاح میں بھی کام کر رہے ہیں. یہ ان کا کام ہی ہے کہ ریٹیلر کے ساتھ بدتمیزی کرنا, ریٹیلر کو تنگ کرنا, پھر یہ ریٹیلر کے خلاف شکایات کرنا جا کے ڈی سی صاحب کو, اور وہ جا کے ڈی سی صاحب بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ جناب گراؤنڈ لیول پہ پتہ کیا جائے کہ آخر وجہ کیا ہے, وہ بھی جناب سیدھے جو ہے چلے جاتے ہیں جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے ایک جو ہوتا ہے کہ جو لوگ آج بلا تنخواہ کام کر رہے ہیں, ریٹیلر بیچاروں کو کمیشن بھی نہیں مل رہا, اس کے باوجود پیسے دے رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کو پھر تنگ کیا جائے گا تو پھر کام کس طرح چلے گا. پھر یہ ہے کہ ایک انہوں نے BISP والوں نے یہ پھیلایا کہ کسی کو کہتے ہیں آپ کو 20,000 آئیں گے, کسی کو کہتے ہیں 21,000 آئیں گے, کسی کو کہتے ہیں آپ کو پچھلے سارے پیسے آ جائیں گے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے, ان کو پوری معلومات ہی نہیں ہے BISP والوں کو. میں آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں نے 5,000 روپے لیے ان کو 9,000 آئے, 9,000 کے بعد ان کے 12,000 آئے. لیکن جن لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی جن خواتین کے ساتھ کہ جن کے 2,000 روپے تھے, ان غریب خواتین کا اور کیا قصور تھا, نہ ان کو 5,000 دیے گئے نہ ان کو 9,000 روپے دیے گئے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اب وہ خواتین بیچاری کہہ رہی ہیں ہمارے پچھلے پیسے کیا پائیں گے. ان کا 5,000 اور 9,000 روپیہ رک گیا ہے, صرف 2,000 اور 12,000 ان کو ملا ہے. اب جن خواتین نے 5,000 لیے تھے اور پھر 9,000 کسی وجہ سے رہ گئے تھے, ان کو 20,000 روپیہ مل رہا تھا. ابھی 1-2 دن ہوئے ہیں کہ 21,000 روپے شو ہو رہے ہیں, پیچھے 20,000 شو ہو رہے ہیں, وہ بھی چند خواتین کو پیسے مل رہے ہیں, سب کو نہیں مل رہے ہیں کیونکہ 9,000 انہوں نے لے لیے تھے. اس کے بعد جو میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وجہ سے خواتین پریشان ہیں. جو 2,000 والی خواتین ہیں, حکومت کو کلیئرنس کرنی چاہیے کہ آیا ان کو پیسے دیں گے نہیں دیں گے, کیا کرنا چاہتے ہیں, ان کی آخر پالیسی کیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو. اور BISP کے جو لوگ ہیں ان کو پابند کیا جائے کہ یہ لوگوں کو جو ہے یہ بلیک میل نہ کریں, یہ جناب اس طرح سے باتیں نہ ہاتھ کنڈے نہ استعمال کریں, لوگوں کو پیسے لینے دیں. اب آ جاتے ہیں دوسری بات کے اوپر, احساس ایمرجنسی کیش. ناظرین, یہ ان لوگوں کے لیے احساس ایمرجنسی کیش وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لانچ کی ہے جن کے 16,500 سے کم آمدنی ہے اور وہ ان کے پاس پیسے کم ہیں, اور وہ 16,000 سے 5 سے کم آمدنی والے لوگوں کے لیے پیسے لانچ کیے گئے. انہوں نے جب میسیج کیے تھے, کچھ لوگوں کو آیا تھا آپ ایڈ ہیں, کچھ لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ احساس کے قریبی دفاتر میں رابطہ کریں, اور کچھ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو جانچ پڑتال کے بعد رابطہ کیا جائے گا. اب جو میرے پاس جو اس وقت لیٹسٹ صورتحال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس وقت 12,000 روپے ایمرجنسی کیش کی صورت میں مل رہے ہیں. وہ مرد بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, اور کچھ لوگ مر چکے ہیں, فوت ہو چکے ہیں, ان کے نام پہ بھی پیسے آ رہے ہیں. لیکن جو فوت ہو چکے ہیں ان کو یہ میں بتا چلوں گا ان کو پیسے نہیں مل سکیں گے. ظاہر سی بات ہے, یہ بایو میٹرک سسٹم ہے. عمران خان صاحب نے بہت اچھی یہ چیز لانچ کی ہے بایو میٹرک. اس کے ذریعے کوئی فراڈ نہیں کر سکتا ہے, کوئی چکر نہیں کر سکتا ہے, کوئی کسی کے پیسے نہیں کھا سکتا ہے. پچھلے جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا اس کے اندر تو بہت زیادہ کرپشن بھی ہوئی, وہاں پہ بہت زیادہ پیسے کھائے گئے, کافی حقدار خواتین جو ہے وہ جو ہے ان کا حق مارا گیا. لیکن اس وقت میں آپ کو بتاؤں بہت ساری ایسی خواتین ہیں, معذور لوگ ہیں, اس کے بعد غریب یتیم لوگوں کو ابھی تک بیوہ خواتین کو پیسے نہیں مل رہے, بہت ساری ایسے لوگ ہیں. میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیا سروے کیا جائے اور بینظیر انکم سپورٹ کے ملازمین کے بجائے نئے ملازمین کو بھرتی کیا جائے. یہ لوگ خزانے کے اوپر بوجھ ہیں, لاکھوں روپے تنخواہ لیتے ہیں, لیکن کسی کا اگر مسئلہ حل کرنا ہو یہ حل نہیں کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ایک خاتون تھی, ان کا جو ہے میں نے دیکھا کہ ان کے 4-5 دفعہ جب بایو میٹرک ہوا ان کا اکاؤنٹ ان ایکٹیو ہو گیا. جب وہ بینظیر انکم سپورٹ آفس دھیرکوٹ کے دفتر میں گئیں تو وہاں پہ یہ کہا گیا کہ دفتر ہی بند ہے, کورونا کے بعد ان کا مسئلہ حل کیا جائے گا. کبھی کچھ کہا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جینوئن ایشوز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور ثانیہ نشتر صاحبہ کو یہ چاہیے کہ فوری طور پہ یہ معاملات حل کریں, اور پھر جن لوگوں کو کیش مل رہی ہے وہ لوگ حکومت کو بھی دعائیں دے رہے ہیں, ریٹیلر کو بھی دعائیں دے رہے ہیں, لیکن BISP والوں کو یہ تکلیف ہے کہ ان لوگوں کو پیسے کیوں مل رہے ہیں. وہ تنگ کرتے ہیں اس لیے ریٹیلر کو یہ پیسے, حالانکہ خوش ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ پیسے ہی نہ ملے لوگوں کو, اور اس طرح لوگ خوار ہوتے رہیں. کافی سارے ریٹیلر نے اب پیسے دینا بند کر دیے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں عزت پیاری ہے, ہمیں پیسے سے ہمیں پیار نہیں ہے, بلکہ ہماری عزت ہوگی تو ہم کام کریں گے. اس طرح سے ہم کام نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمیں انتظامیہ بھی ہمارے اوپر دباؤ ڈالے, بینظیر والے بھی ہمارے اوپر دباؤ ڈالے. ہم اتنے دباؤ میں کام نہیں کر سکتے. ایک طرف کورونا کا عذاب, کورونا کی بیماری ہے, پھر ہم اتنے رسک میں ہو کے کام کرتے ہیں, کیش بھی دیتے ہیں, اس کے باوجود پھر اگر ہم اعتماد نہ کیا جائے انتظامیہ جو ہے ضلع انتظامیہ کی طرف سے
پھر کام کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ میرے خیال میں اب یہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ ذمہ داران لوگ ہیں، انتظامیہ، یہ ریٹیلر کو سیکورٹی دے، ان کو یہ باور کروائے کہ ہمیں آپ پہ اعتماد، آپ کام کریں، وہ چیک اپ کریں جا کے، لیکن یہ نہیں ہے کہ سنی سنائی باتوں کے اوپر کچے کان سے کام نہ کریں، بلکہ بہترین طریقے سے خود وزٹ کریں، خود چیک کریں، پھر جا کے لوگوں کے مثال سنیں، پھر جا کے کام کریں۔ اگر شکایت ہوتی ہے تو اس کا ایکشن بھی لیا جائے، لیکن ویسے سنی سنائی باتوں کے اوپر اس طرح سے دوڑ دھوپ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں کے جو سوالات ہیں، جو اس وقت معاملات ہیں، وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ مجھے اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔